السلام علیکم ویورز، تمام نئے آنے والے ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مجھے آپ سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہی میرے چینل چلتا ہے۔ آج میں آپ کو جو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ آج پشاور میں پولیس لائن میں اور اس سے سب سے بڑی بات کہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جب ظہر کی نماز کھڑی ہو رہی تھی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، جو کہ پولیس لائنز کی مسجد میں عین نماز کے وقت جب نماز کھڑی ہو گئی تھی تو خود کچھ دھماکہ ہو گیا، جس کی وجہ سے قیمتی جانیں شہید ہوئیں۔ تمام نمازی جس میں کافی نمازی شہید ہو گئے ہیں اور کافی نمازی زخمی ہو گئے ہیں شدید قسم کی۔ یہ میں آپ کو انتہائی افسوس کے ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ایک انسانیت کو مارنا ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو مار دیا، اور ایک انسانیت کی جان بچانا ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آج یہ جو دوبارہ دہشت گردی شروع ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی کیا حالت زار ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے بہت زیادہ دکھی ہیں، جو کہ کچھ ہی لمحے پہلے وہ ان کے اندر موجود تھے، اور جیسے ہی دھماکہ ہوا لوگ اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کی شناخت ہونا بہت مشکل ہو گئی۔ یہ لوگ انتہائی پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے مصیبت کی طرح آتا ہے، اور جس میں ہر طبقہ بہت پریشان ہے۔ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس دہشت گردی سے پاک کرے، ان ظالم لوگوں سے پاک کرے، اور آنے والا دن خوشی کا دن ہو۔ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ بیرون ملک کی طاقتیں پاکستان کے خلاف سازیاں کر رہی ہیں، اور یہ پاکستان میں جو سہولت کار ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ دکھ دینے والا ثانیہ تھا، جس میں کم از کم 44 جانیں شہید ہو گئی ہیں اور 157 کے قریب زخمی ہیں، جس میں کچھ زخمی بہت زیادہ شدید زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زخمیوں کو صحت یاب کرے اور جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، اور شہیدوں کے درجات کو بلند کرے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری حکومت پاکستان سے اور حکومت خیبر پختونخوا سے اپیل ہے کہ سیکورٹی اداروں کی طرف سے اپنی سیکورٹی کو مضبوط کیا جائے، تاکہ ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جائے، تاکہ اس طرح کے ناپاک جرائم کبھی نہ ہو پائے پاکستان میں، اور جو لوگ اپنے پیاروں کو کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور خاص کر حکومت پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے، ملک معاشی طور پر بہتر نہیں ہے، اور اوپر سے دہشت گردی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو محفوظ نہیں سمجھتے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ پاکستان میں امن آ سکے۔ پاکستان میں امن آئے گا تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، انشاءاللہ پاکستان میں امن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ باطل کو ختم فرمائے گا، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں سے جان چھوٹے گی۔ لیکن اس سے سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے دہشت گردوں، اور خصوصاً پاک فوج کو، کہ پاک فوج نے اس میں کافی قربانیاں دی ہیں، جو کہ ابھی کافی نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک